بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اس کا ٹاپک ہے جناب سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخوذ ہے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ کا مقام منیف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد یرد کی عمر 162 برس تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاشود تھا۔ آپ صحیفہ آسمانی کا درس کثرت سے دیا کرتے تھے اور انبیاء کرام کی سیرت کے احوال بیان کرتے تھے۔ آپ کا لقب ادریس تھا، پھر اسی نام سے شہرت حاصل کی۔ یونانی آپ کو بطرمین اور ادیسین کہتے تھے۔ آپ کو اور یا ثالث بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو آرمیش بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی عطارد رقم کے ہیں۔ اور یا ثالث کا مطلب ہے کہ آپ سے قبل غازی مون مصری نبی تھے۔ حضرت ادریس نے ان کی شاگردی اختیار کر لی اور وہ اوریا ثانی تھے۔ لفظ غازی مون کے معنی نیک بخت کے ہیں۔ غازی مون اہل یونان اور مصر پر مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا خصوصی لقب مثلث با نامہ ہے اور مثلث با حکمہ ہے، کیونکہ وہ سلطنت یا حکمت اور نبوت کے جامع تھے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سینہ نہایت چوڑا تھا اور سینے پر بہت زیادہ بال تھے۔ دوہرے بدن کے آدمی تھے۔ ان کے سر میں بال بہت زیادہ اور باریک تھے۔ وہ آہستہ چلتے تھے اور آہستہ بولتے تھے۔ ان کی قیام گاہ مسجد صلحہ تھی، جو مسجد قباء کے قریب واقع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد صلحہ میں نمازیں ادا کرے اور دعائیں کرے، اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اور قیامت میں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دینی علوم کے علاوہ علم حساب اور علم حیت، علم نجوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں میں منفرد بنایا تھا۔ آپ نبی مرسل تھے۔ 30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے۔ علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہرور کیا گیا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ جنگ کے اسلحے بھی انہوں نے ایجاد کیے۔ جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ لباس سینا اور پہننا ان کی ایجاد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک اور جگہ بیان ہے کہ انہوں نے دنیا میں 100 شہر آباد کیے ہیں۔ ایک اور جگہ بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد صلحہ میں ہی بیٹھ کر درزی کا کام کیا کرتے تھے اور وہاں ہی رہتے تھے۔ آپ کو 72 زبانوں پر عبور حاصل تھا اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ہے کہ حضرت ادریس نے غروب آفتاب کو برجوں میں بیان فرمایا اور رویت حلال کی طرف راہبری کی ہے۔ ستاروں کے برج میں آنے کا بتایا ہے، نیز برجوں کے نام رکھے ہیں، نجوم کی اصطلاحیں قائم کی ہیں۔ انبیاء کے علم کی تعداد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی بتائی تھی۔ اولاد قابیل جو حد سے پار ہوئی اور آتش پرست بت پرست بن چکی تھی، کہ انہی کی اولاد سے اولاد شیس نے اختلاف کر لیا اور وہ بھی انہی کے جیسی حرکتوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ آتش پرستی، محبت پرستی، زناکاری اور ماں بہنوں کا استعمال عام رواج پا گیا۔ شیطان جو اپنے کہے کے مطابق پوری توجہ سے اولاد آدم کو بہکا رہا تھا، اس نے لاکھوں کی تعداد میں اولاد آدم کو گمراہ کر دیا۔ اولاد قابیل میں ایک شخص نویال تھا۔ وہ آلات لوح و لعاب کی تعمیر و تشکیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شیطان نے اسے شیریں انگور سے شراب بنانے کی ترغیب بتائی اور شراب خوری زور پکڑ گئی اور 100 سال کے اندر ایسا ہو گیا کہ بہت ہی شراب خور اور زناکار پیدا ہو گئے۔
تو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے حکومت مبعوث فرمایا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ ایک رات سیر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گیا جس مقام کا بادشاہ ایک مومن تھا۔ ظالم بادشاہ نے اس کی سرزمین میں سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا۔ دوران قیام اس مقام کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہاں ہی قیام کروں گا اور اسی کو اپنی وسیع و عریض حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مقام ایک مومن کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر کر لیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس ملک کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو خود اس کی قیمت طے کر لے اور میں اس کی رقم ادا کر دوں گا۔ اس مومن نے کہا کہ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بال بچوں کا گزارا اسی سے ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے ایام نہایت فراغی کے ساتھ اس سرزمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے عاجز رہا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی غصے کی حالت میں داخل خانہ ہوا۔ اس کی بیوی نے پوچھا آج غم و غصے میں کیوں ہو؟ اس نے کہا میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کا والی نے نہ میرے حق میں ہے، نہ زمین کے حق سے دستبردار ہوتا ہے، نہ اسے فروخت کرتا ہے، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سننے کے بعد اس کی بیوی، جس سے وہ ہر مشورہ لیا کرتا تھا، اس نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں اس زمین کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور راستہ بتا دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ اس زمین کے والی اور اس کے گھرانے کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا قتل کرنے کا کوئی بہانہ بھی تو ہو۔ اس عورت نے کہا بہانہ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قوم کے 40 آدمی بلائے اور ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہو یہاں فلاں شخص رہتا ہے جس کی یہ زمین ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کی مذہب اور عقیدے کی برابر مذمت کرتا رہتا ہے، یعنی الزام لگوایا اس مومن پہ۔ وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا۔ بادشاہ ابھی خاموش ہی تھا کہ اس کی عورت نے کہا کہ بس ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور اس کی مذمت بھی کرتا ہے۔ بادشاہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کروا دیا۔ یہ حال دیکھ کر غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق قہار نے نبی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر بادشاہ سے کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیری جبر و انانیت کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم کو فروغ دے رکھا ہے، تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کر دی۔ یاد رکھ میں تیرا حشر ایسا کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ جناب ادریس کے حکم خداوندی پانے کے بعد اس جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر ارشاد پہنچا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے وہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کے حواری اور ارکان دولت اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جوں ہی اللہ کا پیغام پہنچایا، بادشاہ نے غصے میں کہا اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغام خدا پہنچا کر واپس چلے آئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی ادریس کو قتل کرائے دیتی ہوں، ان کے ساتھ ان کی رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام دربار سے واپسی پر اپنے کچھ مومنوں سے جن کی تعداد 20 تھی ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ ان کے جو قریبی مخلص چند ساتھی تھے ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بلا اتفاق کہا کہ آپ کو قتل کا خطرہ ہے، آپ اس مکان سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جاتے ہی ایک گروہ جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، بادشاہ کا بھیجا ہوا، تلاش ادریس میں
اس جگہ پر پہنچا جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے جناب ادریس کو اس مقام پر نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اپنے چند مومنین سمیت نقل مکانی کر کے وہاں سے جا چکے تھے، جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت اللہ سے مخاطب ہوئے، اے میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس ظالم تک پہنچا دیا، اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو اور اس کا معاملہ میرے متعلق رہنے دو۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ شخص مستحق ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کہو وہ کیا ہے؟ تم جو کہو گے میں کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک میں خود دعا نہ کروں اس جگہ اور جس جگہ میں کہوں اس جگہ بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر اے ادریس، اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ ادریس نے عرض کی، مالک، اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ اب 20 سال تک پانی نہیں برسے گا اور جب تک میں خود دعا نہ کروں یہ لوگ قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، ساتھیوں کو یہ کہہ کر منتشر کر دیا اور خود ایک پہاڑ کے کونے میں چھپے رہے اور وہیں عبادت کرتے رہے، دن بھر روزہ رکھتے اور رات کو افطار کرتے۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، وہ دن اور رات کو کھانا اور پانی پہنچا دے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے متعلق سوچنے لگے۔ پھر یہ نوبت آئی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کی گھاٹ اس طرح اتاری گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جس رب نے ادریس کے کہنے پر بارش بند کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کریں اور اسی سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور دوسروں اور سروں پر خاک ڈالی اور توبہ استغفار کر کے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ان کی دعا کے بعد اللہ نے جناب ادریس سے فرمایا کہ اے ادریس، وہ بھی میرے بندے ہیں، اب انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے اور میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی ہیں، اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو تاکہ میں پانی برسا دوں۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہیں ہوگی۔ ادریس نے عرض کی، میری درخواست اب بھی یہی ہے کہ ابھی بارش نہ برسائی جائے۔ خداوند عالم چونکہ اپنے نبی سے وعدہ کر چکے تھے کہ جب تک تم دعا نہ مانگو گے بارش نہیں ہوگی، اللہ نے پھر ان کی بات مان لی، ساتھ ہی اس فرشتے کو حکم دیا کہ اب کھانا نہ لے کے جائے۔ جب 3 دن رات مسلسل حضرت ادریس علیہ السلام بھوکے رہے تو عرض کی، مالک میری روزی کیوں بند کر دی ہے؟ ارشاد ہوا، ادریس تم 3 دن نہ گزار سکے اور میری مخلوق 20 سال سے عاجز اور پریشان ہے، لہٰذا اب تم اپنی روزی خود تلاش کرو، اس کو خود پیدا کرو۔ چنانچہ جناب ادریس تلاش معاش میں نکلے، چلتے چلتے گاؤں میں گئے، وہاں ایک مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، ایک عورت نظر آئی جس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے تھے۔ اس پر عورت نے قحط کا قصہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ حضرت ادریس نے اس قوم پر بد دعا کی ہے، بارش نہیں ہو رہی، جب تک حضرت ادریس دعا نہیں کریں گے بارش نہیں ہوگی، وہ خود روپوش ہو گئے ہیں، سب قوم ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ان مشکل حالات میں بس یہ 2 ٹکڑے روٹی حاصل کی ہے، ان میں سے تمہیں کیوں دے دوں؟ یہ ایک میرا اور ایک میرے بیٹے کا ہے۔ جناب ادریس نے کہا، ایک ٹکڑا تو کھا لے، ایک کے 2 حصے کر کے ایک مجھے حصہ دے دے اور ایک اپنے بیٹے کے لیے رکھ دے۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے چلا جا اور کوئی اور سوچ سبیل پیدا کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، خدا را مجھ پر رحم کر۔ عورت کا دل نرم ہو گیا، اپنے بیٹے کے حصے سے نصف ان کو دے دیا اور جناب ادریس علیہ السلام نے تناول فرما لیا۔ اس بڑی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصے کی روٹی میں سے اس صاحب کو نصف دے دی گئی ہے تو وہ اس درجے پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، اے سائل، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اب تیری وجہ سے وہ فوت ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ جناب ادریس نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور ان کے بیٹے کے بازو پکڑ کر ہلایا اور کہا، اے روح اللہ کے حکم سے واپس آ جا۔
یہ کہتے ہی وہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس پیغمبر ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں نکل کر چلائی، ادریس پیغمبر گاؤں میں آ گئے ہیں، بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جن مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا، اور تمام اہل قریہ وہاں جمع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے، خدا را دعا کریں تاکہ پانی برسے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک کہ تمہارے بادشاہ اپنی ساری رعایا سمیت میرے پاس پیدل چل کر نہیں آئے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گھیر لیا، لیکن اس نے خود آنے سے انکار کر دیا کہ خود جانے میں میری توہین ہے۔ اس کے بعد اس نے 40 آدمی بھیج دیے اور کہا کہ وہ ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ جب وہ لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے بد دعا کر دی اور وہ سب مر گئے۔ لوگوں نے جا کر بادشاہ سے ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے 500 سپاہی گرفتاری کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 40 کا حشر دیکھ چکے ہو، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہو کر سب کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیدل چل کر حاضر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، بادل آئے، بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس عظیم عذاب کا حوالہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی وقت دے دیا تھا جب حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد آباء و اجداد کی وصیت کے خلاف ہو گئے تھے اور اولاد قابیل کے ساتھ گھل مل گئے تھے اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور قتل و غارت کو اپنی عادت بنا لیا تھا۔ تقریباً تمام کتابوں اور تواریخ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 100 شہروں کی بنیاد قائم کی، حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور انہیں آباد کیا گیا اور انہیں آپ کی ان تعمیری کاموں میں احرام مصر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نبوت اور کتب آباء و اجداد سے معلوم تھا کہ عہد نوح میں ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق آب ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی بنا پر آپ نے زمینی ذخائر کو بچانے کے لیے احرام مصر کی تعمیر کروائی۔ بعد میں بھی ان میں کمی بیشی ہوتی رہی اور اس کی نقلیں تیار ہو گئیں۔ جو حضرت ادریس علیہ السلام نے احرام مصر تیار کیے ان کی تعداد 18 ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بنائے ہوئے احرام اور مربع مخروط شکل ہیں جو 4 مثلث پر مشتمل ہیں، اور یہ ضلع دوسرے ضلع سے 400 ہاتھ ہے۔ ان احرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی، اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہے کہ وہ 600 سال میں بھی گرا نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے آسان ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد جب نوح کا طوفان آیا اور اس کی افادیت فرعون مصر نے دیکھی تو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی قسم کے احرام کو تعمیر کرانا شروع کر دیا۔